لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 21 جون 2024 کو یہاں مسجد حمزہ رام کوٹ حیدرآباد میں میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے میرا ایک ڈیبیٹ کا خلاصہ. یسٹرڈے نائٹ ایک ڈیبیٹ ہوا میرا ایک چاند والوں سے اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں سنانا چاہتا ہوں. 1:35 کو اگر جماعت نہیں ٹھہرا سکا تو اللہ کے لیے معاف کر دینا. تھوڑا اگر
دلائل زیادہ سنانے میں تاخیر ہو تو مہربانی کرنا مجھ پر، اور بہت غور سے سننا. بے شک کسی کا ڈیوٹی ہو سکتی ہے، کسی کا بزنس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم دے دیجیے. مسئلہ بہت تکلیف والا ہے. میں جن کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے شہر حیدرآباد سے باہر دیہات گاؤں وغیرہ میں جایا کرتا تھا، بہت اچھے انسان، بہت مخلص انسان، ان کو اچک لے گئے کچھ جاہل لوگ. اور ابھی اس مہینے کی 17 جون 2024 کی عید الاضحیٰ جو ہم لوگ پڑھیں، وہ بھائی بارکس میں 16 جون کو عید پڑھا دی ان کی مسجد میں. مجھے تکلیف ہے. اور یہ فتنہ نہ بڑھے. بنگلور کے احمد اللہ قریشی مدنی کا فتنہ نہ بڑھے. اور مزید میں انشاءاللہ وہ بھائیوں کو توبہ کرواؤں گا انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کی مدد سے، اور واپس ان کو وہی موقف پہ لاؤں گا انشاءاللہ باذن اللہ جو موقف صحابہ رضی اللہ عنہ کا تھا، جو موقف ان کے پیروکار کا تھا. میں انشاءاللہ توبہ کروانے کی کوشش کروں گا کہ اسی صحیح موقف کو قبول کر لیں. 1909 صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق اپنے اعمال کو کر لیں، جو رمضان کے ہیں یا ذوالحج کے ہیں یا دوسرے مہینوں کے چاند سے ریلیٹ رکھنے والے روزے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اگر اس مسجد میں موجودہ حاضرین مصلیوں میں کوئی گلوبل مون سائٹنگ والے ہیں، کڑواہٹ کے ساتھ نہ لیجیے میری باتوں کو، بہت غور سے سنیے، اور خطبے کے بعد اگر مجھ سے بات کرنا ہے تو کریے، ادب کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ، لیکن سنیے، بہت غور سے سنیے، توجہ پوری دلائل کی طرف رکھیے، ورڈز پر توجہ رکھیے. بات شروع ہوئی صوم یوم عرفہ، یہی رٹ رہے تھے وہ اللہ کے بندے. ان کا نام بھی بولتا ہوں، اور نام لینے میں مجھے کسی کے ابا کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں ملک الموت کا انتظار کر رہا ہوں، اور جو ملک الموت کا انتظار کرے اس کو پھر کسی چیز کی ڈر نہیں رہتا. سن لیجیے اچھے سے. وہ بندے کا نام ہے، حیدرآباد میں جو فتنہ پھیلا رہا ہے، میرے سے عمر میں وہ ڈبل ہے. میں 35 کراس کیا ہوں، اپنی ایج 36 میں داخل ہوں، وہ انہوں نے ان کی ایج 68 بولے. احمد بن محمود جمل اللیل بارکس میں ہوا کرتے تھے، قاضی پورے میں منتقل کر گئے ہیں. احمد بن محمود جمل اللیل کوئی عالم دین نہیں ہے، چونکہ سعودی ایئرلائنس میں 42 سال وہ نوکری کیے ہیں سعودی عرب میں رہ کر، تو عربی لغہ پر ان کو پکڑ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی نحو صرف پر ویسی پکڑ نہیں ہے جیسی ایک عالم دین جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کی جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال جتنی بھی ان کی سمجھ ہے، وہ ان کی گمراہ سمجھ کو لوگوں کو سمجھاتے پھر رہے ہیں. میں ان کو کب سے جانتا ہوں، حبیب عبد القادر الحامد حفظہ اللہ جو بسنا ٹریولز والے ہیں شاعری منڈے پہ، ان کے پاس 2016 سے وہاں پر جب میرے دروس ہوا کرتے تھے، تو تب سے 2016 سے احمد بن محمود جمل اللیل وہاں آتے تھے، تب سے میں ان کو جانتا ہوں. لیکن یسٹرڈے 20 جون 2024 کو پہلی مرتبہ میرا ڈیبیٹ ہوا ان سے اس ٹاپک پر کہ لوکل مون سائٹنگ ہی ہم کو ماننا ہے. لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ، یہ میرا موقف ہے، یہی موقف تمام اولیاء اللہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہم سب کا یہی موقف ہے. لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ، یہی صحیح موقف ہے. دلائل سنا رہا ہوں. وہ گلوبل مون سائٹنگ کے موقف والے ہیں، احمد بن محمود جمل اللیل. اب کوئی اعتراض کر سکتے ہیں، بھائی آپ خطبہ دے دینا تھا، فلاں کا نام کیوں لے رہے؟ میرے رب کی سنت ہے نام لے کے رد کرنا. تبت یدا ابی لہب، میرے رب کی سنت ہے نام لے کر رد کرنا. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نام لے کر رد کرنا. جس کو جہنمیوں کے کتے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوارج کو ان کا سب سے بڑا سردانہ جو پہلا انسان تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، جس جاہل نے کہا تھا اعدل یا محمد. جب مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا اعدل یا محمد. اس کا نام عبداللہ ذو الخویصرہ تھا. سمجھ لیں اللہ کے بندو. ایک رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، 3 عبداللہ ایسے گزرے ہیں جو مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچائے ہیں. ایک عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، دوسرا عبداللہ ذو الخویصرہ خوارجیوں کا پہلا آدمی، خوارج کا پہلا آدمی، تیسرا عبداللہ بن سبا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو
اسلام قبول کرنے کا ناٹک رچا یہودی اندر سے تھا، ظالم، اور جو شہادت عثمان کا سب سے مین سردانہ بنا، فتنہ جو پھیلایا۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ یہ سنت ہے اللہ کی، رسول اللہ کی اور صحابہ کی بھی سنت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سبا کو ابن السودا کہا، اس کا رد کرے نام لے کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدثین والفقہاء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھے خلق افعال العباد والرد على الجہمیہ واصحاب التعطیل، کتاب کا نام ہے۔ امام بخاری کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب مصنف میں کتاب رد علی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے رد میں کتاب لکھے مصنف میں ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جہاں پر جس سے غلطی ہو وہاں پر ان کا نام لے کر رد کرنا ہے، لوگوں کو آگاہ کرنے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے۔ لہذا احمد بن محمود جمل اللیل کے جتنے بھی اندھے فالوور شہر حیدرآباد میں جو اجماع کے منکر ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 115 نے ہمیں واضح سبق دیا ہے کہ اجماع ہے، اجماع امت ہوتا ہے۔ 399 نمبر کی حدیث مستدرک الحاکم میں ہے، لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا وید اللہ علی الجماعہ۔ یہ اجماع کی دلیل رسول اللہ کے فرمان سے بھی مل گئی صحیح سند کے ساتھ۔ لہذا اجماع کے منکر یہ ظالم لوگ، ان لوگوں کی گمراہیوں سے بچنا ضروری ہے، اور آپ کے جماعت حقہ، جماعت حدیث کا یہ خادم انشاءاللہ تیار ہے کہیں بھی کسی بھی ایسے موقف والوں سے ڈیبیٹ کے لیے۔ کبھی بھی اگر آپ لوگوں کے پاس ایسا مسئلہ پیش آئے، آپ اس غلام اللہ کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ آ کر اس سے ڈیبیٹ کروں گا اور اس کو بتاؤں گا کہ اپنی عقل ٹھیک کر لو، صحابی کی سمجھ کے مطابق خود کی سمجھ بنا لو، سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ دلائل سنیے، بات شروع ہوئی 3 گھنٹے 32 منٹ کی بات تھی، وہ صوم یوم عرفہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ ایک صاحب، نام لے کے کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ہے، ٹولی چوکی میں رہتے ہیں، وہ مجھے عزت دیتے ہیں، میں ان کو عزت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اسلم صاحب دبئی میں ہوتے ہیں، برین کے اسپیشلائز ڈاکٹر سمجھ لیجئے ان کو انشاءاللہ۔ وہ مجھ سے پوچھے کہ شیخ صاحب آپ روزہ کب رکھتے ہیں عرفہ کا؟ میں نے کہا 9 ذی الحج کو اپنے رؤیت کے مطابق میں روزہ رکھتا ہوں۔ کیوں شیخ صاحب؟ عرفہ تو عرفات کے میدان میں ہے نا، تو عرفات کے میدان سے مرتبط ہے نا عرفے کا روزہ، لہذا جو ہے۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا، وہ سمجھے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے دوست کو کال لگایا، اللہ ڈاکٹر اسلم پر رحمت برکت نازل کرے، آمین۔ بہترین انہوں نے کام کیے، ان کے دوست کو کال لگایا، 2 دوست سے بات ہوئی۔ وہ 2 دوست احمد بن محمود جمل اللیل کے بلائنڈ فالوورز، وہ دوستوں کو میں فون پہ جتنی دیر سمجھا سکتا تھا، ایک کال 45 منٹ کا غالباً کچھ ہوا۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم ڈائریکٹ اس بندے کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ وہ بلائنڈ فالوورز کے پاس علم نہیں تھا، دلائل نہیں تھے سمجھانے کے لیے مجھے۔ تو ٹھیک ہے، ان کے فلاں احمد بھائی کے پاس ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے کل بیٹھے۔ اب پوچھ رہے ہیں یوم الجمعہ کس کو کہتے ہیں؟ یوم مطلب دن، جمعہ مطلب جمعہ کا دن، یوم الاثنین مطلب کیا؟ اثنین یعنی پیر، دوشنبہ پیر کا دن، یوم مطلب دن، ٹھیک ہو گیا۔ یوم النحر مطلب کیا؟ قربانی کا دن۔ یوم الترویہ مطلب کیا؟ مینا میں 8 تاریخ کو جانا ہے تو یوم الترویہ، ترویہ کا دن۔ اس طریقے سے وہ سمجھانے لگے۔ میں نے کہا آگے بڑھیے، ایسے ہی کیونکہ ان کے فتنے کے بارے میں جانتا تھا، آگے بولتے رہیے۔ ان سے سوال کرا تو انہوں نے کہا یہ صوم یوم عرفہ مطلب عرفہ کے دن کا روزہ، جب میدان عرفات میں حجاج جمع ہے، وہ عرفہ کا دن ہے، لہذا اس دن روزہ رکھنا ہے۔ سمجھا لیے مجھے؟ میں نے کہا سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کب فرض ہوا؟ جواب نہیں دینے والے ہو کیونکہ پھنس جائیں گے، جواب نہیں دیے۔ میں نے کہا صوم یوم عرفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا نہیں رکھے؟ جواب نہیں دیا بندہ 3.5 گھنٹے میں، صرف اپنی ہی گھسی پیٹی باتوں کو وہی ریپیٹ کرتے رہا بندہ۔ اور میں دوسرے جو ساتھی تھے ڈاکٹر اسلم صاحب اور فلاں، ان سے پوچھا تو رکھے۔ وہ بندہ یہ کہنے لگا کہ جو ہے زکوٰۃ کے طریقہ، زکوٰۃ کیسے کیسے کتنی نکالنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔
روزہ رکھے یا نہیں رکھے عرفہ کا، یہ سوال ہے میرا، ٹاپک ڈائیورٹ مت کریے. بولا میں روزہ رکھے نہیں رکھے عرفہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں جواب. نبی کے پاس اتنا مال نصاب کو پہنچا ہوا تھا ہی نہیں کہ آپ زکات نکالتے. پوائنٹ یہ ہے، گمراہ کر رہا ہے بیچارے جو کم علم ساتھی تھے وہاں پر، ان کو گمراہ کر رہا ہے بندہ. ہو نبی روزہ رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کا روزہ رکھے. اچھا عرفے کا روزہ رکھنے کا حکم دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حکم نہیں دیے. 1162 صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور دوسرے نمبرنگ 2746. اس میں کیا ہے الفاظ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوم عرفہ کے بارے میں احتسب علی اللہ، مجھے اللہ رب العالمین سے یوم عرفہ کے بارے میں امید ہے ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ترغیب دلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نفل روزے کو رکھنے کی. حکم نہیں دیے، الفاظ میں الفاظ پڑھ کے سنا بتایا، ترغیب دلائے، حکم نہیں دیے. نبی رکھے یا نہیں رکھے روزہ؟ جواب دینے کو تیار ہی نہیں اللہ کا بندہ. میں نے بتایا رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ. اور یہ سن لو اچھے سے، یہ اچھے سے سن لو کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ عرفہ رکھتے تھے. تو جب مدینہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کا روزہ رکھ رہے تھے، کیا اس وقت عرفات کے میدان میں حجاج جمع تھے؟ حج ہی فرض نہیں ہوا تھا. جواب دیتا ہے بندہ کہ جو ہے نہیں، انبیاء علیہ السلام حج کرا کرتے تھے. بات ٹھیک ہے. میں نے کہا سابقہ انبیاء کی شریعتیں الگ الگ تھی. بہن بہن سے نکاح کا ہی مسئلہ تھا، بھائی بہن سے نکاح کر سکتے تھے نا آدم علیہ السلام کے پاس. اب ہم کس کے امتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب یہاں پر تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ہم کو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ہے. تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، ان پر نازل کردہ کتابیں اور صحیفوں پر ایمان رکھنا ہے، لیکن فالو قرآن اور صحیح احادیث کو کرنا ہے نا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. بات یہی ہے. نبی نے روزہ مدینہ میں رکھے، اللہ کے بندوں، نبی نے روزہ مدینہ میں رکھے. میں نے دلیل بتایا، میں نے کہا دلیل و دلیل. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد میں جو حدیث نقل کرے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے بخاری سے بتاؤں گا. صحیح بخاری 1652 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1658 نمبر کی حدیث میں 1658 نمبر کی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ام الفضل عن ام الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. کیا ہوا 10 ہجری میں حج کے میدان میں، عرفات کے میدان، الحج عرفہ، وقوف عرفہ حج، اس دن پیارے نبی میدان عرفات میں تھے. شک الناس، وہاں پر جو صحابہ تھے ان کو شک ہوا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. اس دن شک ہوا صحابہ کو. کیوں شک ہوا؟ مدینہ میں روزہ رکھا کرتے تھے 9 ذی الحج کو، تو آج مکہ میں 10 ہجری 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں پیارے نبی روزہ ہے یا نہیں ہے. صحابہ کو شک ہوا. یہ دلیل مل گئی کہ مدینہ میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ 10 ہجری کے بعد، وہ حج کے بعد 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے گئے. 11 ہجری کے تیسرے مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے پاس چلے گئے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 ہجری حج کا دن، عرفات کا میدان، اس دن صحابہ کو شک ہوا کہ آج آپ روزہ رکھے ہیں یا نہیں رکھے، کیونکہ مدینہ میں 9 ذی الحج کو روزہ عرفہ کا رکھا کرتے تھے. تو کیا ہوا، ام فضل نے کچھ دودھ بھیجے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو پینے کے لیے. میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے ام فضل، بھیجے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیے. تو صحابہ کا شک دور ہو گیا کہ آج چونکہ حجاج کی شکل میں ٹھہرے ہوئے ہم، اور عرفہ کا روزہ حجاج کے لیے نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ غیر حاجی رکھیں گے، حاجی نہیں رکھیں گے. اب بندہ میرے الفاظ کو پکڑ لیا، عرفہ کا روزہ بولے. دیکھو میں نے کہا عرفہ کا ہی روزہ بولوں گا. 9 ذی الحج مدینہ میں اور مکہ میں عرفہ کا دن 9 ذی الحج کو ہوگا، تو 9 ذی الحج ہی عرفہ کا دن ہوگا. اپنے اپنے
شہر کے چاند کے مطابق، کیونکہ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ، اس کے مطابق۔ اب یہاں پر میں نے کہا روزہ کہاں رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی جواب نہیں دے رہا ہے بندہ۔ میں نے کہا مدینہ میں رکھے، صحابہ بھی رکھتے تھے 10 ہجری کو، آخری اور پہلا حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دن آپ روزہ نہیں رکھے، پہلے رکھا کرتے تھے۔ جو چیز کی ترغیب دلاتے تھے وہ مدینہ میں، اور اس کا روزہ رکھتے تھے مدینہ میں۔ اب میں نے کہا ذرا بتاؤ، مدینہ سے کسی گھوڑ سوار کو اللہ کے حبیب نے بھیجے کیا؟ 25 ذوالقعدہ کو بھیج دیے ہوں کہ جاؤ مکہ میں رہو اور وہاں سے دیکھو کہ 29 ذوالقعدہ کی شام چاند نکل جائے، رات نکل جائے تو 1 ذوالحج جیسے سٹارٹ ہو تو تم کیا کرو، وہاں سے مکہ سے نکل کے مدینہ آ جاؤ اور ہمیں خبر کرو تاکہ ہم مکہ کے چاند کے 9 ذوالحج کے مطابق مدینہ میں روزہ رکھیں۔ پاسبل تھا یا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ بھیج سکتے تھے نہیں بھیج سکتے تھے؟ آپ نہیں بھیجے۔ خطوط اسلام دے کر دعوت اسلام دور دور ملکوں میں بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواروں کو، تو مدینہ بھیج کر ذوالحج کے چاند کی خبر لانے نہیں بھیج سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھیج سکتے تھے نا، نہیں بھیجے، اللہ کے نبی نہیں بھیجے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے تو پھر سمجھو لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ، نبی مدینہ کے ذوالحج کے چاند کے مطابق 9 ذوالحج کو عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، مکہ کی 9 ذوالحج کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ نہ کسی مکی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلو ایک کام کرتے ہیں، ایک اور باریکی سمجھو، فتح مکہ سے پہلے نہیں بھیجے ہوں گے۔ فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہوا نا، 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دینا تھا یا مکی صحابی کو حکم دے دینا تھا کہ جیسے ہی 29 ذوالقعدہ کو تم چاند دیکھ لینا رات میں 1 ذوالحج کا، تو فوراً تیز گھوڑا لے کر پہنچ جانا مدینہ اور خبر کر دینا تاکہ ہم مکہ کے 9 ذوالحج کو جان لیں کہ ہاں مکہ میں فلاں دن 1 ذوالحج ہے، لہذا 9 تاریخ فلاں دن آنے والی ہے، مدینہ میں ہم مکہ کی 9 ذوالحج کے مطابق روزہ رکھیں گے، عرفے کا روزہ مدینہ میں۔ کرے کہ اللہ کے نبی؟ ایسی کوئی حدیث ہے کیا ذخیرہ حدیث میں؟ نہیں ہے۔ جب حدیث ایسی نہیں ہے تو کیوں اپنے موقف کو حق پر بول رہے ہو؟ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ، بتاتا ہوں دلیل، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہر بلد والوں کے لیے اپنی رؤیت ہے۔ امام ترمذی نے لکھے اور کئی محدث نے لکھے، انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ 15 دلائل تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی جماعت حقہ جماعت حدیث کے بھائی 15 محدثین کے باب نقل کرے، ایک جگہ جمع کرے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، کہ کون کون محدثین نے اس حدیث ابن عباس پر جو 693 ترمذی میں ہے، جو صحیح مسلم میں بھی ہے، جو سنن نسائی میں بھی ہے، ابن خزیمہ میں بھی ہے، 15 محدثین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قریب رحمۃ اللہ علیہ والے حدیث کو نقل کر کے اس کے اوپر جو باب قائم کرے ہیں، ان کی عقل دیکھیے، ان کی سمجھ دیکھیے، محدثین کی سمجھ دیکھیے۔ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ والی سمجھ اللہ کے بندو۔ اب جب صحیح بخاری 1658 سے معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کو شک ہے کہ مکہ میں اس دن 9 کو رکھے یا نہیں رکھے، تو فضل نے دودھ بھیجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لے، تو معلوم ہوا کہ اس دن روزہ نہیں رکھے مکہ میں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف چلتے ہیں، غور سے سنیے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے۔ سنن ترمذی میں 693 ہے، اور یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کرے ہیں لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ، ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث کے مطابق، تو اس میں ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں اس حدیث کے اوپر؟ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ 311 میں انتقال ہوا، کیا لکھتے ہیں؟ باب الدلیل على ان الواجب على اهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم۔ ترجمہ، اس بات کی دلیل کا بیان
کہ ہر شہر والوں کے لیے اپنے شہر کی رؤیت کے مطابق رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، دوسرے علاقے کے لوگوں کی رؤیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ صحیح ابن خزیمہ کتاب الصیام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205 حدیث سے پہلے یہ باب لکھے تو یہ ابن خزیمہ کی سمجھ ہے 1916 نمبر کی حدیث۔ ایک اور محدث کا سمجھ دیکھیے، امام اگر یہ احمد بن محمود جبل احناف ایسا کر رہے ہیں، احناف میں اکثریت مان رہے ہیں کہ ہاں چلو ہم گلوبل مون سائٹنگ کو مان لیتے ہیں، تو احناف کو سمجھانے کے لیے امام ابو جعفر طحاوی، امام ابو جعفر الطحاوی یہ حنفی ہے نا، آئیے انہوں نے کیا، یہ 321 میں انتقال کر گئے، انہوں نے اسی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث جو ترمذی میں 693 پر ہے، اسی حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث میں یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر کی رؤیت کا کوئی اعتبار نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ میں آپ کو بتا دیا دوسرے محدث کا، اور کہاں یہ دلیل؟ شرح مشکل الآثار جلد نمبر 1 صفحہ 323 حدیث کے نیچے تحت الحدیث 481، ٹھیک ہے، یہ دلیل مل گئی۔ اب آئیے اور ایک محدث کے سمجھ، میں اپنی سمجھ نہیں دے رہا ہوں نا، محدثین کی سمجھ ہے نا، صحابی کے سمجھ کو محدثین نے قبول کرے، بول لیجئے، اور صحابی نے ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے مرفوع روایت کر دی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ ہے جو صحابی کی سمجھ ہے، اور اسی سمجھ کو محدثین نے اختیار کرے۔ دلائل سنا ایک اور محدث کی دلیل، امام ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ جو 430 ہجری میں انتقال کر گئے، لکھتے ہیں باب من قال لكل قوم رؤيتهم، ہر قوم کی اپنی رؤیت ہے، ایک رؤیت پوری دنیا کے لیے نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک محدث امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو 463 میں انتقال کر گئے، انہوں نے اس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اوپر جو باب قائم کرے کیا ہے، وروي عن ابن عباس انه قال لكل قوم رؤيتهم، دلائل 15 محدثین کی بتا سکتا ہوں، یہ جو 4 کے بتایا میں، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے بندو غور کرو یہاں پر، اب میں آپ کے سامنے حدیث 693 سنا رہا ہوں۔ امام ترمذی کیا بات باندھے ہیں، میں آپ کو پہلے بول چکا، باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم، ترجمہ باب کا ہر اہل بلد والوں کے لیے ان کی رؤیت ہے، ہر شہر والوں کے لیے ان کی اپنی رؤیت ہے۔ دلیل، اب حدیث سنیے، حدیث دوسرے خطبے میں سناتا ہوں، سنت کے مطابق بیٹھ کر اٹھنا ہے اور دوسرا خطبہ دینا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد۔ عنوان کیا ہے خطبے کا؟ میرے ایک ڈیبیٹ کا خلاصہ، ایک چاند والوں سے جو ڈیبیٹ ہوا اس کا خلاصہ، وہ تو دلائل سنا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ٹھیک۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 693 نمبر کی حدیث کے اوپر جو باب باندھے ہیں، ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم، حدیث غور سے سنیے، بہت الفاظ پر غور کریے، مہربانی کریے مجھ پر۔ كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاويه بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وانا بالشام۔ ترجمہ سنیے، قریب رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ صحابیہ مدینہ میں، ان کو ایک کام دیے سیریا جانے کے لیے، اور سیریا میں وہ کام کرنے کے لیے وہ گئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر آف سیریا، اور یہ حدیث 34 ہجری سے پہلے کی، کیونکہ ام فضل بنت حارث کا انتقال 34 ہجری میں ہوا ہے، 34 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو 34 ہجری سے پہلے کا یہ واقعہ اگر ہے تو دور خلافت چل رہا ہے تیسرے خلیفہ کا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں علی بھی باحیات ہیں وہاں پر، حسن حسین بھی باحیات ہیں وہاں پر، اور عشر مبشرہ میں کئی صحابہ باحیات ہیں، اور کئی صحابہ جلیل القدر صحابہ اور کئی کبار تابعین باحیات ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس 34 ہجری سے پہلے کا واقعہ، کیونکہ ام فضل 34 میں انتقال کر گئے۔ غور کریے، ام فضل اپنا ایک کام دیتے ہیں، قریب رحمۃ اللہ علیہ تابعی کو بولتے ہیں جاؤ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام میں اور یہ کام کرو میرا، تو شام گئے، قریب رحمۃ اللہ علیہ شام گئے، سیریا گئے مدینہ سے، وہاں جا کے وہ جو کام تھا
فضل رضی اللہ عنہ کا وہ کام کر دیے، قریب کہتے ہیں وہ کام میں نے کر دیا، اور وہاں پر ہی تھا شام میں کہ رمضان کا ہلال دکھ گیا، رمضان کا نیا چاند دکھ گیا۔ اب فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، ہم جمعہ کی رات کو وہ چاند دیکھے۔ جمعہ کی رات سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جمعرات کی شام ختم ہونے کے بعد جمعہ کی رات سٹارٹ ہوتی ہے، جمعہ کا دن آنے سے پہلے جمعہ کی رات، تو جمعہ کی رات چاند دیکھے۔ کون دیکھے؟ شام والے چاند دیکھے، ٹھیک، اور قریب رحمۃ اللہ علیہ تابعی بھی چاند دیکھے۔ اور ثم قدمت المدینہ، پھر میں وہاں سے مدینہ کے لیے سٹارٹ ہو گیا، شام سے سیریا سے مدینہ کے لیے نکل گئے۔ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر، اور میں پہنچ گیا مدینہ میں آخری مہینے، شہر یعنی مہینہ، آخر یعنی مہینے کے آخر میں، یعنی رمضان کے اینڈ ہونے سے پہلے قریب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر، پہنچ چکے مدینہ میں آخری دنوں میں اس مہینے۔ فسألنی ابن عباس، مجھ سے سوال کرے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حالات شام کے بارے میں سوال کرے کچھ۔ ثم پھر ذکر الہلال، اور پھر رمضان کے ہلال کے بارے میں، رمضان کے چاند کے بارے میں بھی بات کرے۔ فقال، اور کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، متى رأيتم الهلال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی قریب رحمۃ اللہ علیہ تابعی سے سوال کر رہے ہیں، تم لوگوں نے رمضان کا چاند کب دیکھے؟ چاند کب دیکھے؟ تو فقلت، میں نے کہا، یعنی قریب رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں، رأیناہ لیلۃ الجمعہ، ہم نے اسے جمعہ کی رات دیکھی۔ فقال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بولے، اانت رأیتہ، کیا تم نے بھی دیکھے لیلۃ الجمعہ؟ تو انہوں نے کہا قریب نے، فقلت رآہ الناس وصاموا وصام معاویہ، ہاں دیکھے، لوگوں نے بھی دیکھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھے اور روزہ رکھے، لوگوں نے روزہ رکھے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھے۔ قال، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، لیکن رأیناہ، ہم نے اسے دیکھے، یعنی ہلال، رمضان ہلال کو دیکھے، لیلۃ السبت، ہفتے کی رات کو دیکھے ہم، یعنی جمعہ کی مغرب کے بعد جو ہفتے کی رات سٹارٹ ہو رہی ہے، سیٹرڈے نائٹ دیکھے مدینہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ان لوگوں کو جمعہ کے دن چاند نہیں دکھا، جمعہ کے دن چاند نہیں دکھا، ان کے لیے کیا تھا؟ وہ 29 شعبان تھا۔ کس کے لیے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور مدینہ کے تمام صحابہ، تمام تابعین کے لیے 29 کو لوگ دیکھنے کی کوشش کرے، لیکن چاند ان کو نہیں دکھا بادل رہنے کی وجہ سے۔ ان کو کس دن دکھا؟ 30 کی گنتی شعبان کی پوری کرے، اور ان لوگوں کو چاند دکھا 30 کی رات، رمضان کا چاند دکھ گیا مدینہ میں، لیلۃ السبت یعنی سیٹرڈے کی رات کو، ٹھیک ہے۔ فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما او نراه، برابر ہم 30 روزے رکھتے رہیں گے، اگر ہم 29 کو چاند دیکھ لیں تو اور بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قریب رحمۃ اللہ علیہ سے بولے، ہم تو لیلۃ السبت کو دیکھے، ہم بے شک 29 کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے، چاند نہیں دکھا تو 30 کی گنتی پوری کریں گے، 30 روزے پورے رکھیں گے۔ کس کی سمجھ؟ کس کے الفاظ؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ۔ تب کیا ہوتا ہے؟ فقلت، قریب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پھر میں نے ان سے پوچھا، ان سے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، الا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، فقہ دیکھیے قریب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ قریب رحمۃ اللہ علیہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی مانتے ہیں، جلیل القدر مانتے ہیں، اس وجہ سے قریب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بول رہے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی رؤیت اور روزہ رکھنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ الا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کا چاند دیکھنا اور روزہ رکھنا کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اکتفا نہیں کریں گے آپ اس بات پر کہ معاویہ نے بھی چاند دیکھ کے روزہ رکھے؟ قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قریب رحمۃ اللہ علیہ تابعی سے کہتے ہیں، لا، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، حدیث اینڈ ہونے کے بعد امام ترمذی کیا لکھتے ہیں؟ حدیث ابن عباس
حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيته. اسی حدیث کے مطابق اہل علم کے پاس اپنے شہر کی رؤیت پر ہی عمل ہے. ان لكل اهل بلد رؤيتهم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ والعمل على هذا الحديث. اس حدیث کے مطابق, کیونکہ حدیث کو عبداللہ بن عباس اپنے تک نہیں روکے, بولے ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا ہی حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو. یہ حدیث میں نے سنا ہے, یہ سلسلہ میں بندہ مجھ سے کہتا ہے. ایک اور حدیث ہے بذالک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کی ہے. وقت نہیں ہے پوری حدیث عربی سے پڑھ کے سناؤں, سیدھا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. اس میں 2338 سنن ابو داؤد, 2338 سنن ابو داؤد. میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا بخاری کی حدیث بیان کر دیا, وہاں پر 2338 سنن ابو داؤد بتاتا ہوں. یہ ہے شہادتی رجلین علی رؤیت ہلال شوال, باب ہے دو لوگوں کی شہادت شوال کے چاند دیکھنے کے بارے میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب حدیث 2338 سنن ابو داؤد, بہت غور سے سنیں. حسین بن حارث جدلی قیس قبیلے جدیلہ سے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ امیر مکہ نے خطبہ دیا. یہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, صحابہ تابعین کا دور. 2338 سنن ابو داؤد, 693 سنن ترمذی بھی صحابہ تابعین کا دور ہے. ٹھیک سنیے. حسین بن حارث جدلی قیس قبیلہ جدیلہ سے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ امیر مکہ نے خطبہ دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے, الفاظ پر غور کرو, عہد لیا کہ ہم چاند دیکھ کر حج کے ارکان ادا کریں. وہاں پر رمضان کی بات تھی 693 ترمذی میں, یہاں پر حج کی بات چل رہی, ٹھیک ہے, لیکن چاند کی بات وہاں پر بھی یہاں پر بھی. غور کریے, عہد لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے کا, چاند دیکھنے کا, چاند دیکھ کر حج کے ارکان ادا کریں. اگر ہم خود نہ دیکھ سکیں اور دو عادل گواہی دے دیں تو ہم ان کی گواہی پر حج کر لیں. ابو مالک کہتے ہیں میں نے حسین بن حارث سے پوچھا امیر مکہ کون تھا جو خطبہ دیے, تو حسین بن حارث نے کہا مجھے معلوم نہیں, بعد میں مجھے دوبارہ ملے. ابو مالک کہتے ہیں بعد میں حسین بن حارث مجھ سے دوبارہ ملے تو بتایا کہ امیر تھے حارث بن حاتب امیر مکہ تھے اس وقت, اور وہ محمد بن حاتب کے بھائی. پھر امیر مکہ نے خطبے میں کہا بلا شبہ تم میں وہ شخصیت موجود ہے. مجمع خطبہ جو سننے بیٹھا تھا, مجمع میں ایک شخص موجود ہے. امیر مکہ بول رہے ہیں, لوگوں کو بول رہے ہیں, خطبے کے دوران بول رہے ہیں. پھر امیر مکہ نے کہا بلا شبہ تم میں وہ شخصیت موجود ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھ سے زیادہ باخبر ہیں. اس بات کی شہادت انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی ہے, یعنی امیر مکہ کو اس بات کی شہادت انہوں نے ہی, اس مجلس میں بیٹھے انہوں نے ہی اس بات کی شہادت دی ہے. کون سی بات کی, کہ چاند دیکھ کر حج کے ارکان کرنا, اور نہ دیکھ سکو خود تو دو عادل گواہوں کی بات کو قبول کر کے حج کے ارکان پورے کرنا. انہوں نے ہی اس بات کی شہادت اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی ہے, اور اپنے ہاتھ سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا امیر مکہ نے خطبہ دیتے. حسین نے بتایا میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا یہ آدمی کون ہے جس کی طرف امیر مکہ نے خطبے کے دوران اشارہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں, اور اس نے سچ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس سے زیادہ جانتے تھے احکام شریعت. تب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس مجمع میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے, بذالک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ڈیبیٹ میں نے کہا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں بھی دلیل ہے, ترمذی 693 بھی سنا دیا, اس میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا حکم دیے. اس لیے قریب کی گواہی کو قبول نہیں کرے عبداللہ بن عباس, کیونکہ لیلۃ السبت کو انہوں نے دیکھے چاند رمضان کا ہلال, اور سیٹرڈے صبح سے روزہ رکھنا شروع کرے, تو چاند دیکھ کر روزے رکھے, قریب کی گواہی کو قبول نہیں کرے. اور ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے.
یہاں پر یہ بندہ کہتا ہے بذالک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی کے لیے لے رہا ہے. اس کی عقل دیکھیے. اس لیے علماء سے دور رہ کر اپنی عقل سے قرآن حدیث کو سیکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اور جن عالموں نے یہ مسئلہ ان لوگوں کو سمجھا ہے، وہ عالموں کی زیادہ گہری ریسرچ نہیں ہوئی ہوگی اس ٹاپک کے تعلق سے کہ اور جمہور محدثین نے کیا بول رکھے ہیں. اگر گہرا ریسرچ نہیں ہوگا، میں علامہ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا ادب احترام کروں گا، لیکن ان سے اس مسئلے میں اختلاف کر رہا ہوں اور ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ باذن اللہ. ادب احترام کے ساتھ ان کی پیشانی کا بوسہ لے کر میں ان سے بات کرنے تیار ہوں کہ یہاں پر یہ محدثین کی سمجھ دیکھیے اور آپ کی سمجھ دیکھیے. آپ ان محدثین کی سمجھ سے زیادہ ہوں گے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سمجھ سے زیادہ ہوں گے. علامہ سے کہوں گا میں ان کا بہت ادب احترام کرتا ہوں. میں بول رہا ہوں کہ یہ جو احمد بن محمود جمل اللیل ہے، یہ بندہ کہتا ہے دیکھو 2338 سنن ابو داؤد بذالک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں. میں نے کہا حدیث پر غور کرو، تمہارے الفاظ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، اب حدیث پر غور کرو. یہاں پر حدیث کے سٹارٹنگ میں کیا کہا امیر مکہ نے خطبہ دیتے ہوئے، اور عبداللہ بن عمر نے ہی ان کو یہ بات بتائی بلکہ بول رہا ہے بندہ، وہ خطیب، وہ امیر مکہ. کیا بات ہے حدیث کے سٹارٹنگ میں؟ پہلے گواہی قبول کرو ہے یا پہلے چاند دیکھو ہے؟ پہلے چاند دیکھو ہے. اعید الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننسک لرؤیتی. پہلے کیا ہے؟ ہم لوگ عہد کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر حج کے ارکان پورے کریں. فَإِن لَمْ نَرَهُ، جب ہم خود نہ دیکھ سکے چاند کو، وَشَهِدَ شَاهِدَ عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا، دو لوگوں کی گواہی سے پھر ہم اپنے حج کے ارکان مکمل کر سکتے ہیں. دو گواہی، عادل گواہی. اللہ کے بندو، اس حدیث میں پہلے گواہی قبول کرنے کی تعلیم دی اللہ کے نبی یا پہلے دیکھنے کی تعلیم دی ہے؟ احمد بن محمود جمل اللیل یا ان کے بلائنڈ فالوورز، ان سے سوال ہے، دیکھتے ہو چاند، کوشش کرے کبھی، یا بس 2.5 گھنٹے تک انتظار کرے کہ اب 2.5 گھنٹے بعد ہماری مغرب کے 2.5 گھنٹے بعد سعودی عرب کی مغرب میں چاند نظر آئے گا، خبر مل جائے گی اور ہم سٹارٹ کر دیں گے سعودی عرب کے چاند کے مطابق. یہی تو کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ لوگ بذالک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رٹ لیا ہے وہ بندہ، کیونکہ ہم ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے. دونوں حدیثوں پر صحابی صحیح ہے. وہاں پر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نے دیکھے لیلۃ السبت کو، ایسا ہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم روزے رکھیں، قریب کی گواہی کو قبول نہیں کریں. یہاں پر بذالک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر بول رہے ہیں تو دو باتوں کے لیے بول رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیے. کیسا حکم دیے؟ پہلے دیکھو تو ارکان حج مکمل کرو، نہ دیکھ سکو خود تو دو عادل گواہوں کی گواہی کو قبول کرو جو دیکھیں چاند کو. تو ٹکراؤ نہیں ہے حدیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی بات بولے، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں. کہنا یہ ہے کہ 1909 صحیح بخاری میں یہ ہے 29 شعبان کو ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے. چاند نہیں دکھا تو 30 کی گنتی پوری کر لیں. اگر فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ یا فَإِنْ غُمِّ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے پاس ابر آلود ہو تو ہم کیا کریں گے؟ 30 کی گنتی پوری کریں گے. ہم 30 کی گنتی پوری کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بے معنی یا بے مطلب ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی. پیارے نبی جب کہہ دیے 29 کا مہینہ ہوتا ہے اور اگر نہیں دکھتا ہے 29 کو چاند تو 30 کی گنتی پوری کرنا ہے. اس حدیث پر عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے ہم اس حدیث پر عمل. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کی سمجھ تھی. دیکھو روزے رکھو. ایک حدیث ہے لا تصوموا، روزے نہ رکھو، حتی تروا الہلال، روزے نہ رکھو اس وقت تک جب تک کہ تم ہلال نہ دیکھ لو. دیکھتے لوگ چاند 2.5 گھنٹے بعد کی گواہی کے لیے بیٹھے رہتے ہیں نا. میرا یہ کہنا ہے کہ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ، میری سمجھ نہیں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سمجھ ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کر دیا ہَكَذَا أَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہر حیدرآباد کے لوگ گواہ ہیں اس بات کے، اکثر نہیں تو نہیں، جو لوگ کو یاد ہوگا وہ یاد کریں گے. میں فصیح الدین حیدرآبادی نے کچھ سال پہلے لوگوں کا روزہ توڑوایا تھا جمعہ کی نماز سے پہلے. اپنے گھر چلیکل گڑا سکندرآباد سے نکل کے یعقوب پور ابو بکر مسجد جا کر
مسجد میں ٹھہر کر ممبر سے پانی پی کر اعتکاف والوں کو جو ہے گھر جانے کو بولا اور بولا کہ دیکھو یہ سنن نسائی کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے مطابق ہم کیا کریں گے، ہم انشاءاللہ کل عید کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا ہے۔ 6557 غالباً یہ حدیث سنن نسائی کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 کو رمضان کا چاند، شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کرے، مدینہ میں چاند نہیں دکھا، بادل تھا، 30واں روزہ رکھے۔ زوال کا وقت ہوا، 2 آدمی بازو کے لحاظ سے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید ملنے کے حساب سے آ گئے اور ان کو چاند دکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو چاند دیکھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 2 صحابی کی بات سن کے پیارے نبی نے ان سے شہادتین کی گواہی لیے۔ شہادتین کی گواہی ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کرا دیا کہ روزہ توڑ دو اور کل عید کو جائیں گے، کیونکہ اب زوال کا وقت ہے، عید کی نماز کا وقت نہیں ہے۔ تو میں نے اس حدیث پر عمل کیا نا، گواہی والی حدیث پر بھی عمل کیا نا، لیکن پہلے کون سی بات پر عمل کرنا ہے مجھے؟ سومو لرؤیتہ، دیکھو ہلال کو، اس کے بعد روزے رکھو۔ کون سی حدیث پر پہلے عمل کیا میں؟ لا تصوموا حتى تروا الهلال، نہ روزے رکھو جب تک کہ ہلال نہ دیکھ لو۔ پہلے اس حکم پر عمل کرنا ہے نا، اور پوری امت کے لیے ہے بول کے بول رہا ہے بندہ، پوری امت کے لیے ایک ہے۔ کیسے تمہاری سمجھ ہے وہ، صحابی کو نہیں سمجھ میں آیا، تم کو سمجھ میں آ گیا، نعوذ باللہ۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہتا ہے تم دیکھے چاند، میں نے کہا میں دیکھا، تمہاری بیوی اور بچے دیکھے، گھر کے بہن بھائی دیکھے نہیں دیکھے، وہ کیسا رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے، چاند دیکھنا ہے نا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، جنازے کی نماز فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ بھائیو آپ سے پوچھ رہا ہوں، سیدھی بات ہے فرض کفایہ ہے۔ تو چاند کا فرض عین ہے، چاند دیکھنا سب کے لیے فرض کفایہ ہے۔ 2 عادل لوگ دیکھ لیے ہیں، وہ گواہی دے تو قبول کرنا ہے، تو گواہی والی بھی حدیث ہم قبول کرتے ہیں۔ لیکن تم لا رہے ہیں فیجی کی گواہی، افغانستان کی گواہی، سعودی عرب کی گواہی، تو ہم گواہی لیں گے۔ سیریا کی گواہی کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں قبول نہیں کرے، قریب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو 693 ترمذی، تو ہم کیوں قبول کریں؟ ہم نہیں قبول کریں گے، ہم صحابی کی سمجھ ہی لیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر کی بھی حدیث 2338 سنن ابو داؤد، بذالک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ چاند دیکھ کر ہی ارکان حج پورے کرو، نہیں دکھا تو گواہی قبول کرو۔ تو ہم لوگ گمراہوں کو یہ سمجھاتے رہیں گے، اور ہم لوگ سمجھاتے رہیں گے ادب سے، احترام سے، پیار محبت سے۔ بات بہت ساری اور بتانا ہے، کوشش کروں گا کہ اگلے مہینے کے 3را جمعہ اگر حیدرآباد میں ہوں تو اس مسجد میں جب خطبے کے لیے آؤں گا تو انشاءاللہ ٹاپک کو آگے سے اور مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ تو میں آپ سے ادب گزارش کر رہا ہوں، ایسے غلط سمجھ والے لوگ جہاں کہیں آپ لوگوں سے مل جائیں تو آپ لوگ اس غریب کا، اللہ کے اس غلام کا، جماعت اہل حدیث کے اس خادم کا نام ضرور یاد کر کے اس خادم میں جماعت اہل حدیث کو بلا لینا۔ یہ دلائل ان کو سنا کر، سمجھا کر ان کو توبہ کروانے کا کام ہم کریں گے، تاکہ وہ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کو اختیار کرنے والے بن جائیں اور گلوبل مون سائٹنگ کی سمجھ کو رد کر دیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب پر رحمت برکت نازل کرے، آمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه، اللهم اهلك الظالمين بظلمهم، اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين، اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام، اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق، اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن، اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار، اللهم اصلح احوال المسلمين في كشمير، اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللهم يا رب العالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.